امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں۔ بنیاد پہ ہوا کہ جو اب ہیں، ان ٹاؤنز کی بنیاد پہ ہوا کہ جو اب ہیں۔ 15 جنوری سے لے کر پہلے 7 مئی کو ضمنی انتخاب ہوا اور 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا جس پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے بعد 19 جون کو میئر کا حلف ہوا اور ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین، ان لوگوں کا حلف ہو گیا۔ اب 19 جون کے بعد سے لے کر اب تک یوں سمجھ لیں کہ یہ پورا 1.5 سال کا پیریڈ ہے۔ اس 1.5 سال کے پیریڈ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پورا کا پورا سسٹم جیسے ہی یہ لوگ حلف اٹھاتے یہ چارج ان کو منتقل ہو جاتا، لیکن آج بھی ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے۔ ٹرانزیشن آفیسر موجود ہیں ہر جگہ پر، اور وہ جو استحقاق ان کا نہیں ہے وہ کام بھی وہ انجام دے رہے ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ ہے پورا سندھ حکومت کا۔ وہ کیوں ان سے مالیاتی کام لیا جا رہا ہے؟ مالیاتی کام تو اب سارا کا سارا ٹاؤن کے چیئرمین کے پاس ہونا چاہیے، یو سی کے چیئرمین کے پاس ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو اکاؤنٹ نہیں کھلے ہیں، اس کے لیے تو ابھی خط آنا شروع ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے پچھلا بجٹ کی یوٹیلائزیشن تھی وہ، اور جتنا خزانہ خالی کر سکتے ہیں خزانہ خالی کر کے یہ حوالے اگر ٹاؤن چیئرمین کے کریں گے تو پھر کیا کام چلے گا؟ تو اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں، اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اختیارات کو منتقل نہیں کر رہے اور چارج نہیں دے رہے ہیں حلف اٹھانے کے باوجود۔ آپ یہ دیکھیں کہ عملہ، وہ ٹرانزیشن آفیسرز عملے کی تعداد نہیں بتا رہے، یہ نہیں بتا رہے کہ لاسٹ سیلری کب جو پچھلے سال کی ہے وہ کتنے لوگوں کی ڈرا کی گئی ہے اور کتنی ڈرا کی گئی ہے، یہ نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کس فیلڈ میں کتنے لوگ تعینات تھے۔ پتہ نہیں کتنے گھوست ملازمین ہیں جو چل رہے ہیں، جو کسی وزیر کے بنگلے پہ کام کر رہے ہیں، کسی آفیسر کے پاس ڈرائیور کام کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ اچھا یہ صاحب ان کی تنخواہ تو ٹاؤن سے جا رہی ہے لیکن کام یہ فلاں وزیر صاحب کے پاس کر رہے ہیں کہ جو ان کے گھر میں جو ہے وہ اپنی پوری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ اس وقت جو ہے کے ایم سی میں انہوں نے اس طرح کے بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن پتہ چلے گا تو کچھ اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ ٹاؤن کی اب تک آفیسز مکمل طور پر نہیں دیے ہیں سب جگہ۔ یو سی کی جو نئی یو سیز کے مطابق آفیسز ہونے چاہیے وہ پوری طرح سے موجود نہیں ہے، تو عوام کا کام کیسے ہوگا؟ گاڑیاں نہیں دے رہے یہ ٹاؤن کے چیئرمین کو، افسروں نے گاڑیوں پہ قبضے کر کے رکھے ہوئے ہیں جو من مانے افسر ہیں ان کے، اور چارج لینے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو بھیج رہے ہیں ٹاؤن چیئرمین کے پاس کہ ہمیں چارج دے دیجئے، ہم تو فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کریں گے، ہم فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کریں گے۔ بھائی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ یہاں پورا ایک کے ایم سی موجود ہے، ٹاؤنز کا پہلے ڈی ایم سی تھا، یہاں یہ پورا سسٹم موجود ہے، یہاں کے افسران موجود ہیں کے ایم سی کے۔ یہ افسران اس قابل بھی نہیں سمجھے جائیں گے کہ ان کو کسی بھی شعبے کا ہیڈ بنایا جائے، وہ سارے سندھ حکومت فراہم کرے گی، اور کراچی کے لوگوں کو جو ہے کے ایم سی اور ٹی ایم سی سے اور یو سی سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ کہاں جائیں گے یہ کراچی کے افسران؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قبضہ سسٹم ہے جو کراچی کے اوپر وڈیرہ شاہی قبضے کا نظام، اس کے مطابق یہ پورا کام کر رہے ہیں، اور کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ کوئی باضمیر آدمی سندھ حکومت میں موجود ہے، کوئی وزیر، کوئی مشیر جو یہ بات کر سکے کہ یہ زیادتی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ، جاب تم ان کو نہیں دیتے، پولیس میں ان کو نہیں رکھتے، تعلیم کے شعبے میں ان کو اپوائنٹ نہیں کر رہے۔ پرنسپل جو ہے وہ اب زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ جب یہاں سے کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس گریڈ کے اوپر یہاں کے لوگوں کو اپوائنٹ کریں، آپ انٹیریئر سندھ سے یہاں پر منتقلی کر دیتے ہیں اور وہاں پر آپ آسامی کریٹ کر دیتے ہیں۔ گویا کراچی کے لوگوں کے لیے نہ تعلیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور نہ تعلیم کے شعبے میں جاب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ صحت کے شعبے میں بھی یہی ہو رہا ہے، پولیس کا میں نے آپ کو بتایا، ٹریفک پولیس کا میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو ذرا سے رہ گئے تھے کے ایم سی اور ٹی ایم سی اگر تھوڑے بہت، تو اس میں بھی یہاں کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ملازمین نے اس کے اوپر ایک کیس کیا ہوا ہے اور ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، ہم اس کیس میں انشاءاللہ انٹروینر بنیں گے۔ اور یہ حق ہے کراچی کے لوگوں کا اور ان کے ملازمین کا کہ جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہے، کام کر رہا ہے اپنا، اور اس کا اپنا ایک وقت طے ہو چکا ہے، اس نے کام کیا ہوا، اس کا اپنا گریڈ ہے، اس کے مطابق وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن سکتے ہیں۔ اور یہ جو یونیفائڈ گریڈ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، تاکہ ساری کی ساری اجاراداری کا نظام انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ اب آپ آئیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی ان کو شرم بھی نہیں آتی، دنیا بھر میں گھومتے ہیں اور یہ بتائیں نہ جا کر کہ ہم نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے
کہ کراچی جیسے 3.5 کروڑ لوگوں کے شہر پہ ہم نے اپنی صوبائی سطح پر ایک بورڈ بنا دیا کچرا اٹھانے کے لیے. تو پتہ چل جائے گا بلاول صاحب کو کہ دنیا میں ان کو کیا جواب ملے گا. نیو یارک میں جا کر بتائیں, لندن میں جا کے بتائیں, استنبول میں جا کے بتائیں, یہ کوالالمپور میں جا کے بتائیں کہ ہم بلدیاتی نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تحت چلاتے ہیں, اور جو بلدیاتی منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. بتائیں تو ان کو پتہ چلے گا یہ کتنے زبردست طریقے سے ترقی کر رہے ہیں پاکستان میں, اور کیا کیا ان کے خواب ہیں. تو یہ حال انہوں نے کیا ہوا ہے. اب اس میں کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب کہ میں ہوں چیئرمین. بھائی آپ چیئرمین ہیں تو ڈیولیوشن آف پاور کس کو کہتے ہیں؟ آپ اٹھائیں گے سب جگہ سے کچرا جا کے, آپ اپنے ٹاؤنز کے تحت منتقل کریں گے نا, آپ یوسیز میں منتقل کریں گے نا اس نظام کو. لیکن اتنے 1.5 سال میں آپ خود ایڈمنسٹریٹر رہے اتنے عرصے, آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا, پہلے سے طے کر دینا چاہیے تھا. اتنے عرصے میں یہی طے نہیں ہوا کہ موجودہ ٹاؤنز کی بنیاد پہ ہی یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پورا نظام ہے اس کو جو ہے وہ آپ منتقل کر دیتے اور یوسیز کی بنیاد پہ کر دیتے. پچھلی یوسی کی بنیاد پہ چل رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہوچ پوچ یہ پورا سسٹم چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا اگر جماعت اسلامی کے یہ 9 ٹاؤن جو مین اسٹریم شہر ہے, اگر صفائی کا کوئی تاثر بنا اس دفعہ, اس لیے کہ یہ دیوانہ وار انہوں نے کام کیا, ان کے پاس کوئی چارج نہیں تھا, یہ لگے رہے, ان کی ٹیم لگی رہی, اور تمام کونسلر لگے رہے جماعت اسلامی کے, تمام یوسی چیئرمین وائس چیئرمین لگے رہے, اور انہوں نے محنت کر کے جو کوارڈینیشن ممکن ہو سکتی تھی وہ کی. اور کسی حد تک آپ نے دیکھا کہ مین شہر جو تھا وہ آپ کو صاف نظر آیا. لیکن جو ٹاؤنز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں وہ بھی جا کر دیکھ لیں, اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت شہر کے ان مضافاتی علاقوں کا انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے, کچرے کے حوالے سے بھی اور اس وقت عید الاضحیٰ کے موقع پہ آلائشوں کے حوالے سے بھی. تو بہرحال ہم تو اپنے اختیار سے زیادہ کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کریں گے, لیکن ہم کراچی کے عوام کا اختیار چھوڑ نہیں سکتے ان وڈیروں کے ہاتھوں میں, ان جاگیرداروں کے ہاتھوں میں. سامنے رکھ دو ایک بندہ اور پیچھے کاروائی پوری ڈالو, یہ نہیں چلے گا. اس لیے یہ منتقل کرنا پڑے گا پورا کا پورا سسٹم. اس کے بغیر کیسے سسٹم چلے گا؟ اب ہمیں بتائیں نا کہ جو آپ نے معاہدہ ایک کمپنی کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ معاہدہ کیا ہے, وہ کتنے پیسوں کا معاہدہ ہے, وہ کہاں کہاں کیا ہوا ہے, اس میں کتنا عملہ ان کا ہے, کتنا انہوں نے ٹھیکیداری نظام کے تحت اور پھر ٹھیکیدار در ٹھیکیدار بنا کر سسٹم چلا رہے ہیں. اس میں تو یہ بات طے ہے کہ یوسی میں کوئی گاربیج سینٹر کوئی کچرا کنڈی ہوگی نہیں, گھروں سے اٹھایا جائے گا گاڑیوں کے ذریعے سے, اور جو باکسز ہیں اس کے ذریعے سے جو بڑے اسٹیشنز ہیں گاربیج اسٹیشن ان تک منتقل کیا جائے گا. لیکن اس وقت جگہ جگہ کچرا کنڈیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے کہ پیسے ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے آپ لے رہے ہیں. ہمارے دیے ہوئے ٹیکسوں سے آپ نے یہ بورڈ بنایا ہوا ہے اور کمپنیوں کو ٹھیکے دیے ہوئے, لیکن گھروں سے اٹھانے کا نظام تو آپ نے نہیں بنایا ہوا, کچرے کا ڈسپوزل کا نظام تو آپ نے سسٹم ٹھیک سے نہیں بنایا ہوا. تو پیسے کیوں جا رہے ہیں پھر ہمارے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ جن علاقوں میں لوگ گھروں سے کچرا اٹھا رہے ہیں کچھ, تو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت نہیں ہو رہا, بلکہ الگ سے لوگ پیسے دیتے ہیں. جب الگ سے لوگ پیسے دیتے ہیں تو پھر آپ یہ پیسے کیوں وصول کر رہے ہیں ہم سے, پھر کمپنی کو یہ پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو کرپشن در کرپشن, لوٹ مار اور لوٹ مار, بس یہی ان کا سلوگن ہے, یہی ان کا کام ہے. اس لیے بناتے ہیں یہ بورڈ, اس لیے یہ کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بناتے ہیں, اس لیے وہاں پر پورا کا پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں, سسٹم کے نام سے کرپشن کرتے ہیں, پورشنز کا دھندا چلا ہے, جو ناجائز قبضے ہیں وہ چل رہے ہیں, زمینوں پہ لا کے لوگوں کو غریبوں کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے نام کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, اور کروڑوں روپے کی ڈیل کبھی بلاول ہاؤس میں ہوتی ہے اور کبھی سی ایم ہاؤس میں ہوتی ہے, اور یہ سارے دھندے یہاں پر چل رہے ہیں. یہ شہر اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ سب کی آنکھ کا تارا پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے, اور جو چاہے کریں, جس طرح چاہے برباد کریں اس شہر کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. برسات کا موقع ہے, پچھلے سال بدترین حالات سے یہ شہر دو چار ہوا تھا, اس وقت بھی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب تھے, اس وقت بھی کروڑوں اربوں روپے نالوں کی صفائی کے نام پر کرپشن کی گئی تھی. اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بڑے نالے اور جو اس کے لنک نالے ہیں ان کی صفائی کا کام نہیں کیا جا رہا. کسی نے بتایا کہ 80 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہے. بھائی یہ کہاں جاتے ہیں پیسے؟ اس وقت گجر نالا, اورنگی نالا اور لیاری جو ندی ہے ان کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تعمیر کے کام کو تیز رفتاری سے کیا جائے
اور اس میں بھی کافی پرابلمز آ رہی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹاؤن کے چیئرمین باقاعدہ ان پرابلمز کو کمپنیوں کو بھی بتائیں اور حکومت کو بھی بتائیں کہ اگر آپ یہاں پر جو اس کی ریٹیننگ والز بنا رہے ہیں ان والز میں آبادیوں کا سیوریج کا پانی نہیں جائے گا یا برساتی پانیوں کا کوئی آپ اس میں آپشن ہی نہیں رکھیں گے تو سارا کا سارا پانی بیک کرے گا، پوری بستیاں ڈوب جائیں گی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت بلدیات کو اختیارات منتقل نہیں کر رہی۔ اور یہ تھی نیوز 1 تازہ